اگلے مقرر ہیں جناب کانت خلیل اللہ صاحب. کانت خلیل اللہ صاحب ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور بحیثیت ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ گروپ پی ٹی سی ایل اور یوفون اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. آپ قومی اور بین الاقوامی سطح کی چارٹرڈ فرم کے ساتھ کام کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں. آپ مالیاتی امور کے حوالے سے بہترین استعداد رکھتے ہیں. آپ کا آج کا عنوان ہے معیشت اور معاشرے پر نفاذ زکوٰۃ اور انسداد سود کے ہماگیر اثرات. جناب کانت خلیل اللہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے موضوع پر گفتگو فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا جو آج کا موضوع ہے یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی اہم ترین موضوع ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک بڑا زبردست اکنامک سسٹم ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے زکوٰۃ اور سود کی حرمت کے اس پہ، لیکن ہم اس سسٹم کو لوگوں کو اس کے فوائد نہیں بتا پا رہے. اور اکنامکس جو ہے وہ میں اس کا اکنامک حل کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ہمیں معلوم ہے کہ اکنامک جو ہے وہ بہرحال بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہزاروں لوگوں کا، کروڑوں لوگوں کا کی زندگیوں کا اس کے پہ انحصار ہوتا ہے. اگر گورنمنٹ کی اچھی پالیسیز ہوں گی تو غربت کم ہوگی، اور چیزیں بہتر ہوں گی، ڈیولپمنٹ ہوگی. تو اکنامکس کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے. نوبل پرائز بھی آپ کو پتا ہے سائنسز کے علاوہ جس سبجیکٹ میں دیا جاتا ہے وہ اکنامکس ہوتا ہے. تو ہم ایز اے سلوشن کے طور پہ پیش کریں گے، کیونکہ میرا اپنے ذاتی یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی زبردست سلوشن ہے لیکن ہم اس کو بیان یا لوگوں تک پہنچا نہیں پا رہے. مولانا حالی نے کہا تھا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو ایک نسخہ کیمیا ہمارے پاس ہے مگر ہم اس کو کمیونیکیٹ نہیں کر رہے. ہم صرف یہ بتانے کی کوشش کریں کہ جی یہ حرام ہے اس لیے کر لیں، اس کا فائدے جو ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے بالعموم. اچھا، سب سے پہلے ہم بات اپنی جو شروع کرنا میں چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس وقت ورلڈ کے اندر جو انیکوالٹی ہے ویلتھ کی وہ بہت ہی ہائی اینڈ کے اوپر ہے. اور پچھلے 30-40 سالوں میں جب سے یہ نیو لبرل پالیسیز آئی ہیں تو یہ انیکوالٹی بڑھی ہے. اور یہ انیکوالٹی تقریباً اگر آپ کہیں تو یہ 18ویں 19ویں صدی میں جب بڑی بڑی جو ہے وہ جاگیرداری سسٹم تھے اس لیول پہ پہنچ گئی ہیں. یعنی جو تقریباً دنیا میں 1910 میں 2010 میں 388 لوگ تھے جن کے پاس باٹم 50% لوگوں کے برابر کی دولت تھی. باٹم 50% کا مطلب ہے تقریباً 3-3.5 بلین لوگوں کے برابر دولت تھی. پھر دولت اور کنسنٹریٹ ہوئی، یعنی 388 لوگ ایک بڑے جہاز میں بیٹھ سکتے ہیں. اور 2017 میں یہ دولت اور کنسنٹریٹ ہوئی، اب وہ ایک بس میں بیٹھ سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اب اگر آج کل میں دیکھا جائے گا تو یہ کنسنٹریشن اور کہ شاید 15-20 لوگوں کے پاس آدھی دنیا کی دولت موجود ہے. اور 1% لوگوں کے پاس، جو دنیا میں 1% لوگ ہیں تقریباً 70 ملین لوگ، ان کے پاس 95% دولت ہے. اور نیچے کے جو 50% ہیں ان کے پاس دنیا کی 1% دولت ہے. تو بہت ہی زیادہ انیکوالٹی ہے. اس کو میں 2-3 آپ کو تھوڑے سے گراف سے دکھا دوں تو میرا خیال ہے کہ سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوگی. یہ آپ دیکھیے کہ یہ 1% لوگ جو ہیں ان کے پاس تقریباً جو ہے وہ 43% جو ہے وہ ویلتھ جمع ہو گئی ہے. اور نیچے کے جو لوگ ہیں 1.4% ان کے پاس جو ہے وہ یعنی دولت جو ہے ایکسٹریملی کنسنٹریٹ ہو رہی ہے. فرسٹ 1% کے پاس 50% تقریباً دولت ہے اور نیچے کے 50% لوگوں کے پاس 1% رہ گئی اور یہ تیزی سے کنسنٹریٹ ہو رہی ہے. اور پچھلے 30-40 سالوں کے اندر جو ہے وہ اگر ہم امریکہ کی اگزامپل لیں تو وہاں پہ تقریباً پچھلے 50-60 سال کے اندر جو لیبرز کی سیلری ہے وہ اسٹیگننٹ ہے. منیمم سیلری $9.9 انفلیشن ایڈجسٹڈ تھی 1968 میں اور اب وہ $7.25 ہے. اگر یہ پروڈکٹیوٹی کے حساب سے بڑھتی تو یہ تقریباً 3 گنا زیادہ ہونی چاہیے تھی. تو دولت جو ہے وہ نیچے والوں کو فائدہ نہیں ہو رہا اور اس کا جو ہے سارا بینیفٹ جو ہے وہ اوپر لوگوں کو جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ایکیوٹ جو ہے وہ قسم کی جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت انیکوالٹی ہے. اور ایک طرف اتنی دولت جمع ہو رہی ہے، پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، سب چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دنیا میں تقریباً 650 ملین لوگ ایسے ہیں کہ جو بلو دا پاورٹی لائن رہ رہے ہیں، تقریباً 10% لوگ. پاکستان کے اندر یہ پاورٹی لائن سے جو نیچے لوگ رہ رہے ہیں یہ تقریباً 35% ہیں. یعنی 220 ملین میں 80 ملین 70 سے 80 ملین لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. پاورٹی لائن سے نیچے کہنا میرا خیال ہے آسان ہے لیکن ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ جی ان کی کیفیت کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو 3 وقت کا کھانا نہیں مل رہا ہوتا پراپر. وہ اپنی جو ہے وہ بیلڈ ہیلتھ فیسلٹیز ان کے پاس نہیں ہے، اس کی وجہ سے ان کی ہیلتھ خراب ہے. کوئی ایک ہیلتھ پرابلم جو ہے وہ ان کو روڈ پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے. نہ ان کے پاس ایجوکیشن فیسلٹیز ان کے بچوں کے پاس ہیں. تو یہ بھی نہیں ہے کہ کم سے کم یہ ہو کہ جیسے امریکہ یورپ میں تو کم سے کم ایجوکیشن فیسلٹیز ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اپورڈ سوشل موبلٹی کا کوئی موقع ہوتا ہے، یعنی اگلی نسل کم سے کم بہتر ہو سکتی ہے. لیکن ہم ان لوگوں کے ان بدقسمت لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو تقریباً یعنی زندگی کی سہولیات نہیں ہے کہ ان ہیومن زندگی گزار رہے ہیں. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے
کہ اگر آپ کسی بھی حوالے سے دیکھیں, چاہے آپ اس کو معاشی طور پہ دیکھیں, گورنمنٹ اور جو اپوزیشن میں پچھلے دنوں بحث ہو رہی تھی کہ 4% گروتھ ہے, اپوزیشن کہہ رہی تھی کم ہے شاید, لیکن اگر کسی ملک کے اندر 35% لوگ جو ہے وہ ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے, اس کا مطلب ہے وہ خرید نہیں پا رہے, تو ہماری جی ڈی پی 35% ڈیفیشینٹ ہے, اور جب تک یہ لوگ معاشی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتے تو آپ کا ملک ترقی نہیں کر سکتا. ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ایک معاشرہ انسٹیبل ہے. اگر ایک معاشرے میں ہر تیسرا بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے, سوشل موبلٹی نہیں ہے, تو یہ کیسا معاشرہ ہے؟ ان ایکول معاشرہ. تو معاشرتی طور پہ بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور تیسرا جو میرا خیال ہے اہم ہے وہ اخلاقی طور پہ بات ہے. اخلاقی طور پہ اگر ہم دینی طور پہ دیکھیں تو میرا خیال ہے ہم سے سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ آپ کے معاشرے کے اندر آپ کے آس پاس لوگوں میں اتنے لوگ بھوکے تھے اور آپ نے کیا کیا اس کے لیے. ہم بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں دینی طور پہ کہ بھائی فرانس میں یہ ہوا, میں نہیں کہہ رہا ہوں کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن یہ تو آپ کے ملک کا مسئلہ ہے نا. جیسے چاند کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, بہت چھوٹی باتوں پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرا خیال اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ آپ کے معاشرے میں آپ کے بھائی بھوکے تھے, آپ نے ان کے لیے کیا کیا. اور اگر جس طرح حقوق العباد کی اہمیت کی بات ہے تو میرا خیال ہے سب سے بڑی اہمیت ہمارے لیے یہی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ اسلام نے جو سسٹم دیا اس میں ہم بات کرتے ہیں. یہ قرآن کی ایک آیت لکھی ہے کہ God will deprive interest of all blessing and will give growth for deeds of صدقہ زکات. یہ القرآن کی آیت ہے. لوگوں کو جنرلی یہ خیال ہوتا ہے, پہلے میں انٹرسٹ پہ تو بات کر لیتا ہوں, پھر آخر میں جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ میں زکات کے حوالے سے بات کروں گا. انٹرسٹ کے حوالے سے جنرلی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی یہ انٹرسٹ جو ہے وہ مطلب آپ کی دنیا کی زندگی میں, آخرت کی زندگی میں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا, اور شاید انڈیویجول جو مسئلے ہیں وہ ہوں گے. لیکن میرا یہ خیال ہے, میں اس پہ ایک بات یہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جو مغربی ممالک ہیں ان کے اندر یہ یعنی مغربی جو دنیا ہے اس کے اندر جو جدید دنیا, اس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کی گروتھ کو روک دیتا ہے. پچھلے دنوں کورونا کے زمانے کے اندر, کورونا کے دور میں جو یعنی جو انٹرسٹ ریٹ تھے وہ ساری مغربی ممالک نے جو ہے وہ اپنے کم کیے. کس لیے کیے؟ کہ ان کی اکنامی چلنی شروع ہوا. تو ہم جو بات یہ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو دنیا کے ممالک ہیں, خاص طور پہ جو 3 بڑی مارکیٹس ہیں, امریکہ, یورپ اور جاپان, وہاں پہ تقریباً 0 ریٹ آف انٹرسٹ ہیں. اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا ان کا وہ دکھا دیتا ہوں. یہ آپ دیکھیے کہ یہ کورونا سے پہلے ان کا 2-2.5% انٹرسٹ ریٹ تھا, اسکینڈینیویا میں مائنس تھا, لیکن اس وقت کورونا کے بعد 1-2% اور کر کے انہوں نے تقریباً 0 ریٹ پہ آ گیا. امریکہ کا کیا جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے وہاں اس وقت انٹرسٹ ریٹ ہے 0.25, یعنی پورے سال میں آپ جو ہے وہ 4 آنے اس کے اوپر مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے اہم بات ہے کہ انہوں نے, ان کنٹریز نے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو کیوں کم کیا؟ کہ وہ اپنی اکنامی کو چلانا چاہ رہے ہیں, گروتھ اس سے آتی ہے. تو یہ جو قرآن کے اندر آئے تھے, یہ 1400 سال بعد صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ جی اگر آپ کو گروتھ لانی ہے اور تو پھر انٹرسٹ کو اس میں سے ہٹانا پڑے گا. اور یہ اس طرح کی بات نہیں ہے, ظاہر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ابھی اسلامک بینکنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ آپ دوسرا دیکھ لیجیے, یہ ڈیولپنگ مارکیٹس ہیں, اور جو ہماری ڈیولپنگ مارکیٹس کے اندر جو پاکستان وغیرہ آ رہے ہیں, یہاں بھی جو ریئل انٹرسٹ ریٹس ہیں اس وقت وہ تقریباً جو ہے وہ 0 کے قریب ہے. پاکستان میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے, پالیسی ریٹ 7% ہے, لیکن کیونکہ انفلیشن 8% ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ شاید -1% ہے. تو دنیا بھر میں انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ خاصے کم ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ کیا بتائی ہے؟ اس کی وجہ بتائیے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جی گروتھ لینا چاہیں. گورنمنٹ اینڈ دی ریزرو بینک ریڈیوس اور ایلیمینیٹ دی پالیسی انٹرسٹ ریٹ ٹو اسٹیمولیٹ or grow the economy. Now the 10 large industrial countries are following a policy of almost 0 interest rate so that their economy would grow. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جی اکنامی جو ہے وہ گرو کرنے کے لیے قرآن نے 14 سال پہلے بات بتائی تھی. یہ آج بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جی آپ انٹرسٹ ریٹ کو کم کرتے ہیں تو اکنامی میں گروتھ آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے حوالے سے خاص بات ہے, آلدو کہ پاکستان میں جو اس وقت انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 7% ہے, شاید ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 0 یا -1 ہوگا. لیکن پاکستان کا بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے جو ہم بینکوں میں پیسے رکھواتے ہیں وہ بینکس جو ہے جا کے گورنمنٹ کو قرضے پہ دے رہے ہوتے ہیں, اور جب گورنمنٹ کو وہ قرضے پہ دیتے ہیں تو گورنمنٹ کو اس پہ بڑا ہیوج جو ہے وہ انٹرسٹ دینا پڑتا ہے. آلدو کہ 8-9% ہی ہوگا, لیکن یہ کہ اس وقت جتنا انکم ٹیکس جمع ہو رہا ہے اس انکم ٹیکس بلکہ سارے ٹیکسز کو ہم جمع کر لیں تو تقریباً جو ہم انٹرسٹ پہ پیسے دے رہے ہیں وہ 50-55% ہے. یعنی اگر یہ میں آپ کو بلکہ ایک اور گراف دکھا دوں, میرا خیال ہے دیکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. یہ ایک گراف بنا ہوا ہے جس میں آپ دیکھیے کہ پاکستان, یہ ایک طرف میں ہم نے گورنمنٹ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو رکھا ہے. ہمارا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ تقریباً 85% کے اوپر ہے, اور جو ڈیولپ مارکیٹس ہیں ان کا جی ڈی پی ریشو جو نیچے آ رہا ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 130% پہ چلا گیا. ان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو زیادہ ہے, لیکن کیونکہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے اس لیے ہماری ٹیکسز میں سے تقریباً 50% انکم جو ہے وہ چلی جاتی ہے اس کے اندر ہے, یعنی ڈیٹ پیمنٹ اس میں انٹرسٹ پیمنٹ میں چلی جاتی ہے. اگر یہ انٹرسٹ پیمنٹ ہم مغربی ممالک دوسرے ممالک کی طرح کم کریں
تو یہ پیسے بچ سکتے ہیں اور کسی کارآمد جگہ پہ خرچ ہو سکتے ہیں. ابھی پوزیشن یہ ہے کہ ایف بی آر اتنی مشکل سے جا کے جمع کرتی ہے, ان کو کانٹیکٹ کر رہی ہے, ان کو تاجروں سے بات چیت ہو رہی ہے, لیکن سارا پیسہ جو آ رہا ہے 50% اس میں سے انٹرسٹ میں جا رہا ہے, اور جا کے ان کو رہا ہے بینکوں کو, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے کھاتہ داروں کو جا رہا ہے. تو اگر یہ ریٹس جو ہیں وہ مغربی ممالک کی طرح کم ہو تو اس کے بعد اس سے ہی گورنمنٹ کے پیسے بچ سکتے ہیں اور یہ غریبوں کے لیے اور دوسرے اچھے کاموں میں خرچ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بات یہاں سمجھنا ایک ضروری ہے کہ جو مغربی ممالک کے اندر جو ایک اتنا نیچے انٹرسٹ ریٹس ہوئے ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا وہ اسلامی سسٹم ہے؟ وہ ڈیفینیٹلی وہ اسلامی سسٹم نہیں ہے, اس لیے کہ جو انٹرسٹ ریٹ جب کم ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ ویلتھ ٹیکس نہ لگائیں, یعنی زکوٰۃ اس پہ نہ لگائیں, تو اس سے دولت کنسنٹریٹ ہو رہی ہوتی ہے. پچھلے 40 سالوں کے اندر نیو لبرل پالیسیز جو آئی ہیں اس میں ظاہر گلوبلائزیشن بھی ہے, اس کے اندر جو ہے یہ بھی ہے کہ پراپرٹی رائٹس, انٹلیکچوئل رائٹس جس پہ لوگ بے تحاشا رینٹ سیکنگ کر رہے ہیں, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹس اپنے کم کیے. انٹرسٹ ریٹ سے کم کرنے سے ہوا کیا ہے کہ جو ڈپازیٹرز ہیں جو ریٹائرمنٹ کے لیے پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں, اگر آج وہ $1000 جمع کرا رہے ہیں 15-20 سال بعد بھی ان کو وہی مل رہا ہے. لیکن جو بینکوں سے قرضے لے رہے ہیں تو وہ قرضہ لے کے, جیسے فیس بک ہے, بڑی بڑی کمپنی ہیں, وہ قرضے لے کے اس پہ خاصا پروفٹ کما رہے ہیں. تو اس وقت اگر ہم نبی کریم کے زمانے کی مثال دیکھیں تو اس وقت ڈائمیٹرکلی اپوزٹ پوزیشن ہے. اس وقت یہ تھا کہ اگر آپ $100 قرضہ دیتے تھے تو 1 سال بعد آپ $200 آپ کو واپس کرنے ہوتے تھے, اور اگلے سال واپس نہیں کیا تو 400, جس سے قرآن میں دگنا اور یعنی بڑھتا وہ کہا گیا. آج کل کیا پوزیشن ہے کہ آپ نے جب زیرو انٹرسٹ ریٹ کہہ دی ہے تو بینکوں میں جو پیسے رکھوا رہے ہیں عام آدمی, اسے کچھ نہیں مل رہا, لیکن جو کمپنیاں قرضے پہ لے رہی ہیں وہ پروفٹ بھی کما رہی ہیں. تو ایک طرح سے ہم کہیں گے ڈائمیٹرکلی اس طرح کی پوزیشن ہی اس وقت جو ہے وہ انٹرسٹ لینے والے جو دے رہے ہیں وہ ایک طرح سے ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کما بہت رہے ہیں مگر وہ خرچ نہیں کر رہے. تو ایک تو میں انٹرسٹ پہ بات کرنا چاہتا. اس کے بعد جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا جو زیادہ اہم بات ہے, کیونکہ یہ میرے خیال ہے کہ قرآن میں جو سب سے زیادہ, اگر آپ سورہ بقرہ سے شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ 40 سے 50 دفعہ جو ہے وہ قرآن میں زکوٰۃ کی بات ہوئی ہے, زکوٰۃ اور نماز کی. اور یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو اقتدار دیں گے تو یہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے. زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہے کہ اگر یعنی جو آرٹ ایک لحاظ سے ہمارے پاس ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس سسٹم کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنے ملک سے غربت کو دور کر سکتے ہیں, ہم ملک کو جو ہے وہ ایک فلاحی اسلامی ملک بنا سکتے ہیں. اس میں پہلی بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے سارے سولوشن یعنی اکنامک پرابلمس کا بھی حل ہے, کیونکہ جب آپ غریب کو پیسہ دیں گے وہ خریدے گا, اس سے انویسٹمنٹ ہوگی, اس سے امپلائمنٹ ہوگی, ساری چلے گی. سوشلی جو ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں وہ سوشلی مسئلے حل ہوں گے. تو یہ ہر لحاظ سے زکوٰۃ کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن یہ تینوں قسم کے مسائل کو آپ کے حل کرے گی. دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ زکوٰۃ state will take the responsibility of meeting basic need of all of its citizens. یہاں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جگہ زکوٰۃ کا نظام ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ میں اگر زکوٰۃ دوں گا میں نے آس پاس میں 2 لوگوں کو دے دی کافی ہو گیا, لیکن جب اسٹیٹ یہ کرے گی تو اس کو اپنے ہر سٹیزن کا خیال رکھنا ہے. یعنی اگر ملک میں 7 کروڑ لوگ ہیں, 1 کروڑ غریب فیملیز ہیں, ہر فیملی کا اس کو خیال کرنا ہے. اسٹیٹ یہ نہیں کر سکتی کہ اس کو دے رہی ہے اس کو نہیں دے رہی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. اچھا, اس کی سوشل, اکنامک اور ایتھیکل جسٹیفیکیشن ہے. سوشل ظاہر جسٹیفیکیشن اس کی یہ ہے کہ جو بھی لوگ کما رہے ہیں وہ خود تو نہیں کما پا رہے, ان کے وہ معاشرے کی اور اکنامی کے جو ہے وسائل استعمال کر رہے ہیں. کسی کے پاس پلاٹ ہے تو گورنمنٹ نے کوئی روڈ بنا دی, اس سے ان کے پلاٹ کی قیمت بڑھ گئی. کسی کے پاس تو وسائل استعمال کر رہے ہیں, انہیں اس کو پے بیک کرنا ہے. اکنامیکلی اگر آپ غریبوں کو پیسہ نہیں دیں گے, جو میں نے آپ کو بتایا, اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ بہرحال اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کی 35 آپ کی GDP گرو کر ہی نہیں سکتی ہے. جو چوتھی بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اسٹیٹ مسٹ اینڈ آلویز بی زکوٰۃ مسٹ اینڈ آلویز بی ان اسٹیٹ رن پروگرام ٹو انشور اٹس ٹرو بینیفٹس. اگر آپ زکوٰۃ کا نظام اس وقت پاکستان میں پوزیشن یہ ہے کہ عشر تو میرا خیال ایک سروے کے مطابق 2-3% زیادہ نہیں جمع ہو رہا پے کرتے. زکوٰۃ کو بھی اگر دیکھا جائے گورنمنٹ کے پاس تو خیر کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن اگر ساری NGOs کو جمع کر لیا جائے تو 10% سے زیادہ جو جتنا پوٹینشیل ہے وہ ٹوٹل زکوٰۃ جمع نہیں ہو رہی. اور اس میں ہو کیا رہا ہے, اس میں غریب کا حق مارا جا رہا ہے. کیونکہ اگر امیر نہیں دے رہا ہے, ایک عام آدمی دے دے کوئی بات ہے, لیکن آپ کو پتا ہے 10% لوگوں کے پاس 90% دولت جمع ہے. اگر ہم بڑے بڑے لوگوں کے نام لیں, ملک ریاض ہیں تو پتہ نہیں میاں منشا ہے, 500-600 ارب کی دولت ہے, تو دولت کنسنٹریٹ ہے, ان سے ریاست ہی لے سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کی جسٹیفیکیشن بڑی کلیئر ہے. ہم انٹرسٹ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں مگر زکوٰۃ میں بڑا کلیئر ہے کہ یہ اسٹیٹ کو بائے قانون بائے یعنی لا لینی ہے, کہ کوئی اس سے, کیونکہ یہ غریب کا حق ہے اور امیر کی رسپانسبلٹی ہے. قرآن مجید کے اندر یہ ہے ایک آیت کہ جی اگر ہم ان کو اقتدار دیں گے تو یہ زکوٰۃ اور دیں گے اور نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے. پھر اس کی مثال اس کے حوالے سے بھی واضح ہے کہ جو زکوٰۃ کے جو 7-8 وہ ہیں 8 وہ ہیں نا جو اس کے بدات ہیں, ان میں سے ایک عاملین زکوٰۃ ہے. عاملین زکوٰۃ کون ہے؟ گورنمنٹ کو مقرر کرے گی, لو
اور پھر 2. اور اس میں جو آخری جو مطلب سب سے امپورٹنٹ بات ہے تو ابوبکر صدیق کی ہے کہ جب نبی کریم کے انتقال کے بعد لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے, حالانکہ اس وقت کئی صحابہ کا یہ تھا کہ جی اس پہ اصرار کیا جائے, حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ کوئی اگر رسی کا ٹکڑا بھی دیتا تھا یا بکری کا بچہ بھی دیتا تو وہ بھی لینا ہے, اور جو نماز اور جہاد, نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا, جو اسلام کے 2 میجر ستون ہیں, تو میں ٹل ڈیتھ اس سے جو ہے وہ فائٹ ہوگی. تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ وہ تاریخ پڑھیں تو انہوں نے, یعنی اس میں انہوں نے بتایا کہ پورے عرب میں انہوں نے اپنے عاملین کو بھیجا ہے. اور اس میں آپ میرا خیال ہے اگر ڈاکٹر یوسف القرداوی کی بک پڑھیں تو انہوں نے پوری تفصیل سے بتایا, اس پہ بڑا زبردست ڈسکشن کیا ہے کہ انہوں نے عاملین بھیجے, عاملین کو بتاتے تھے کہ لوگوں سے کیسے سلوک کرنا ہے, کس طرح, تو پورا ایک سسٹم موجود تھا. اور یہ سسٹم ظاہر ہے جب تک ریاست اور لازمی نہیں ہوگا یہ نہیں ہو سکتا. یہ قرآن میں جو بار بار ذکر ہو رہا ہے یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ جی آپ کہیں کہ میری انفرادی عبادت ہے, یہ انفرادی عبادت تو ہے مگر اسلام جو ہے وہ اسٹیٹ بھی ہے اور اس کا سوشل اور اکنامک سسٹم اس پہ کھڑا ہوا ہے. جو میں آخری بات میں کرنا چاہیے اس میں اس زکوٰۃ کے حوالے سے ہم آگے چلتے ہیں, اس پہ جو اس معاملے میں ہم ہر طرف سے سپورٹ لے سکتے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ جو ہیں وہ اس وقت اکنامی میں 2 قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کی ایکٹیو انٹرونشن ہونی چاہیے, وہ اپنے ادارے بھی قائم کرے اور ہیلتھ کا سسٹم بھی گورنمنٹ کا ہونا چاہیے, کینزین کہلاتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہر مسئلے کی جڑ ہے اور گورنمنٹ کو نہیں انوالو ہونا چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر کو وہ ہونا چاہیے, جسے آپ نیو لبرلز کہتے ہیں یا فیڈرک ہائی کو فیڈمنٹ جس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو دونوں لوگ اس بات پہ متفق ہے کہ ایک بیسک جو ہے نا وہ, یعنی جو لوگوں کی ضروریات, بیسک ضروریات کو پورا کرنے کا نظام ہونا چاہیے. جب تک وہ نہیں ہوگا آپ کا سسٹم نہیں چل سکتا. تو زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ آپ کی یہ نہیں آپ کو بہت امیر کر رہا ہے, زکوٰۃ آپ کو بیسک آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کی گارنٹی لے رہا ہے, وہ آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا ہے لوگوں کو. ابھی کیا مسئلہ ہے, ابھی دیکھیں نا, ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1/3 لوگ تو بیچارے غریب ہیں, جو ان سے اوپر کے بھی لوگ ہیں وہ بھی ایک انسیکیور ہیں, یا تو وہ ڈیٹ میں چلے, کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ ڈیٹ, ان کا ہیوج ڈیٹ ان کے پاس آ جاتا ہے, ان کو خیال ہوتا ہے کہ ہم جاب سے جائیں گے تو ہم روڈ پہ آ جائیں گے, تو وہ فل پوٹینشیل پہ کام بھی نہیں کر پا رہے. یعنی ایک انسٹیبل قسم کا معاشرہ ہم نے بنایا ہوا ہے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس اتنا زبردست سسٹم ہے اور ہم اس کو لوگوں کو نہیں بتا پا رہے کہ بھائی. اور یہ اتنا امپورٹنٹ سسٹم ہے کہ ابھی امریکہ کا الیکشن ہو رہا تھا تو اس میں جو 2 نمائندے تھے ان کے, کیا نام ہے, ایک تو برنی سینڈرز تھا اور ایک میرا خیال الزبتھ وارن, دونوں نے جو ہے نا ویل ٹیکس کا, اس وقت دنیا میں ویل ٹیکس نہیں ہے, تو اس نے دونوں نے یہ وہ پروگرام دیا تھا. بلکہ الزبتھ وارن نے تو 2% بتایا تھا کہ 50 ملین سے اوپر 2% لگے گی, اس سے اوپر 3%, تو 2 اور 3% کا اس نے بتایا تھا کہ اس سے ہم 2.75 ٹریلین جمع کریں گے, یہ سوشل ورک کریں گے. تو یہ جو ہمارے پاس سسٹم ہے, لیکن ہم میرا خیال ہے اس کو اس طرح سے بتا نہیں پا رہے. تو اچھا, اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اس پہ, کیونکہ ٹائم کم ہے. میں اس پہ جو زکوٰۃ کے حوالے سے جو ہے پہلے میں اس کے اکنامک امپیکٹس بتایا تھا. ویسے تو میں نے کئی لکھے ہیں, لیکن میں آپ کو پہلے ہی ایک جو یہ کئی چیزیں اس سے ہوتی ہیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ جو ہم جی ڈی پی کی بات کر رہے تھے, ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہوتی ہے نا پورے ملک کی, یہ اس لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس میں ایک 1960-70 میں ایک مشہور اکنامسٹ تھا اوکنز, اس نے کہا کہ اگر پہلے امپلائمنٹ پہ زیادہ بات ہوتی تھی کہ ہر بندے کو امپلائمنٹ ملنی چاہیے, تو اس نے یہ کہا, اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ اگر جی ڈی پی بڑھے گی 3% سے تو امپلائمنٹ بھی 1% سے بڑھے گی. تو اس کے بعد سے جی ڈی پی پہ بہت زور آ گیا, حالانکہ زور امپلائمنٹ پہ ہونا چاہیے. تو اگر آپ یہ دیکھیے تو یہ جو زکوٰۃ ہے یہ اسٹیمولس ہے جی ڈی پی گروتھ کا بھی اور انویسٹمنٹ کا بھی اور امپلائمنٹ کا بھی. اس پہ میں ایک سلائڈ میں کھول دیتا ہوں, وہ ٹائم کم ہے تو میں نے کہا. اچھا جی, یہ کس طریقے سے جی ڈی پی گروتھ ہے. پہلی بات یہ کہ جب زکوٰۃ جب دی جاتی ہے امیر سے غریب کو, 10% لوگ جن کے پاس اس وقت 80% دولت موجود ہے, تو معاشرے کے اندر اکنامی کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھتی ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ جب آپ لوگ خریدیں گے نئی چیزیں تو کمپنیز بنائیں گی نہیں, کمپنیز جب بناتی نہیں ہے تو وہ امپلائمنٹ نہیں دے سکتی, تو ایک وشیس سرکل میں چلے جاتے ہیں. سب پاکستان میں کیا پوزیشن ہے کہ 35% لوگ خرید ہی نہیں پا رہے. جب خرید ہی نہیں پا رہے تو آپ کی اکنامی فل پوٹینشیل پہ نہیں ہے. تو جیسے ہی امیر سے غریب کے پاس جاتا ہے تو پروپینسٹی ٹو کنزیوم اس کی ہائر ہوتی ہے. میں اگر ایک امیر آدمی ہوں, میرے پاس ₹1,00,000 آئیں گے, میں بینک میں رکھوا دوں, لیکن غریب کے پاس آئیں گے تو وہ ₹1,00,000 خرچ کرے گا. جب وہ خرچ کرے گا تو لوگ اس سے یعنی کمپنی پروڈکشن کریں گی, اس سے پورا سائیکل چلے گا. تو ہم یہ کیا سمجھتے ہیں, اگر ہم 35% لوگ جو بیچارے ان ہیومن زندگی گزار رہے ہیں, جن کے پاس چیزیں نہیں ان کو ملیں گی, تو ان کو جو ہے وہ پوری اکنامی چلے گی. ابھی کرونا کے زمانے میں آپ کو پتا ہے سارے مغربی ممالک یعنی امریکہ سے لے کے یورپ کے اندر سب نے جو ہے وہ کیش ٹرانسفرز کیے ہیں اپنے غریب لوگوں کو. تو ایک تو اس کا مقصد یہ تھا کہ غریب لوگوں کا جو ہے وہ کام چلے, لیکن اس سے زیادہ ان کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ان کی اکنامی چلے.
کیونکہ اگر وہ 35% لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے اگر وہ نہیں خریدتے تو فوراً ان کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی. جب ڈیمانڈ کم ہو جاتی تو کمپنیوں اپنی جابس فارغ کرنے لگتی ہیں. تو یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو کینز جو میکرو اکنامکس کا وہ ہے یعنی فاؤنڈر سمجھا جاتا ہے, اس نے سب سے زیادہ زور دیا ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. جب ڈیمانڈ آپ کی صحیح ہوگی چیزوں کی تو بقیہ ساری چیزیں آپ کی ٹھیک چلیں گی. اور جب دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے جو وہ ہیں یعنی جو انویسٹرز ہیں جو کارخانے دار ہیں, جب ان کو پتہ چلے گا کہ بھائی انہیں ہر سال 2.5% دینا ہے تو وہ اپنی دولت اس جگہ پہ لگائیں گے جو پروڈیوس کر رہی ہوگی. آپ دیکھیں نا ابھی تو پاکستان میں بڑا آسان ہے, سب پلاٹ خرید لیتے ہیں, 2-3 سال پلاٹ میں رکھا, 50 لاکھ کو کروڑ جمع کیا بنایا اور لے کے آپ فارغ ہو گئے. تو یہ جب آپ اس پتا ہوگا کہ ہر سال ہمیں 2.5% دینا ہے تو پروڈکٹیو ایسٹس پہ آپ لگائیں گے. اور تیسری بات یہ کہ جب یہ جو پیسہ جب غریبوں کے پاس جائے گا اور ان کی اسکل بلڈنگ پہ خرچ ہوگا, یعنی ایک تو آپ ان کی بیسک ضروریات پوری کریں گے. اسکل بلڈنگ میں نبی کریم کے پاس ایک آیا بندہ زکوٰۃ مانگنے, تو انہوں نے پیسے جمع کر کے کہا تم کلہاڑی خریدو اور کام کرو, تو ہمیں اسکل بلڈنگ کریں گے تو وہ پھر یعنی اکنامی کے لیے ملک کے لیے وہ بہتر ثابت ہوں گے. تو یہ جو اور اس لحاظ سے زکوٰۃ جو ہے وہ جی ڈی پی کو بھی گرو کرے گی, انویسٹمنٹ بھی لائے گی اور ساتھ ساتھ امپلائمنٹ بھی کریٹ کرے گی. اس وقت پاکستان میں تقریباً آپ دیکھیں نا 40-50 لاکھ لوگ ہیں جن کے پاس ملازمتیں نہیں ہیں, اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں, ہزاروں کام پڑے ہوئے ہیں, ہم دونوں کو کنیکٹ نہیں کر پا رہے. یعنی ہم کہتے ہیں ہمارے پیسے نہیں دے رہے, ایک طرف کام پڑے ہوئے ہیں, روڈ بنانے سے لے کے تو درخت لگانے سے لے کے بے شمار کام ہے, اور ایک طرف اتنی بے روزگاری. ہمارا فائنینشیل سسٹم ایسا ہے کہ جو کنیکٹ نہیں کر پا رہا. ایک اکنامسٹ تھا فیک فاسٹر, اس نے کہا کہ اگر جو ہے وہ آپ کو مکان بنانا ہوتا ہو, آپ کا مٹیریل اور آپ بنا نہ پا رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ فائنینشیل سسٹم صحیح نہیں ہے. تو آپ کو دونوں کو کنیکٹ کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ اکنامک اسٹیبلٹی اس سے آئے گی. ظاہر ہے کہ جو اکنامک اسٹیبلٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب معاشرہ ان ایکول ہو تو آپ کو پتا ہے 1930 میں سب سے زیادہ وہ انکم انیکوالٹی, تو اس کے فوراً بعد اس وقت گریٹ ڈپریشن آیا. 2008 میں اگین پھر جو ہے وہ نیو لیبرل پالیسیز کی وجہ سے دولت کنسنٹریٹ ہوئی اور پھر ریسیشن آیا. تو یہ کبھی بھی جب انیکوالٹی بہت زیادہ ہوگی تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ معاشرہ اور اکنامی اسٹیبل ہو. اچھا, تیسری چیز یہ کہ یہ آپ کو انفلیشن سے دور کرتی ہے. ہم بہت دنوں سے بات کر رہے ہیں انفلیشن کے اوپر کہ انفلیشن جو ہے بہت ہو رہا ہے, لیکن زکوٰۃ کا بڑا زبردست سسٹم. زکوٰۃ کیا ہے؟ عشر ہے. زکوٰۃ کی قسم عشر وہ یہ کہ جو بھی آپ پروڈکشن کریں اس کے 5% نصف عشر ہے, اور اگر آپ نے لیبر لگایا تو 5% ہے, وہ آپ غریب کے لیے خرچ کریں گے. ابھی پاکستان ابھی میں اس پہ ہم آگے بات کر لیتے ہیں. اور یہ بیسٹ فارم آف ٹیکسیشن بھی ہے, اس لیے کہ اگر آپ جو ہے وہ ویلتھ پہ لگائیں گے تو ویلتھ آدمی چھپانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. پچھلے دنوں گورنمنٹ جو ہے بڑی کوشش کری تھی کہ تاجروں سے لے لے, لیکن وہ حساب کتابی میں اتنی مطلب اسے پرابلمس تھی کہ وہ ان سے لینا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا. اور ایک بات یہ کہ جو اس وقت سوشل سیکیورٹی کا جنرلی جو مغربی ممالک ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے وہ اٹلانٹک ٹریٹی کے نتیجے کے اندر سوشل سیکیورٹی آئی, لیکن اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے سیکیورٹی دی تھی کہ ہر غریب آدمی کو کی بیسک ضروریات پورا کرنا ریاست کا کام ہے. یعنی 1400 سال. اور حضرت عمر کا مشہور قول ہے کہ فرات کے کنارے جو ہے وہ جانور بھی جو ہے مر جائے تو اس کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے. تو اس لحاظ سے یہ سوشل سیکیورٹی کا بھی بہترین نظام ہے, ٹیکس کا بہترین سسٹم ہے. انفلیشن سے دور کرنے میں آگے بات کر لیتا ہوں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ یہ انشور کرتا ہے کہ اسپرچوئل انٹیگریٹی آف دا نیشن جو ہے وہ جوڑ کے کھڑی ہوتی ہے, کیونکہ امیر غریب کا خیال کر رہا ہوتا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور یہ کہ جو ریاست کے پاس جانے کی جلدی اس میں ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انڈیویجول کریں اور ریاست کے پاس جانے کے اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو یعنی 10 میں سے 6-7 لوگ, خاص طور پہ جو امیر لوگ بہت ہوتے ہیں, ان کا جو ہے وہ جب تک لا نہ وہ ہونا اس وقت تک وہ نہیں دے سکتے. ان کا خود کانشیس یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود سے دے دیں. اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ عشر تو بہت ہی کم % ہو رہا ہے. زکوٰۃ کی جو پوٹینشیل جو خرچ ہو رہا ہے اگر آپ سارے NGOs کو جمع کر لیں تو جتنا اس کا پوٹینشیل ہے اس سے بہت کم ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب امیر غریب کو ڈائریکٹلی دیتا ہے تو پھر عزت نفس بھی اس کی مجروح ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اپنی زکوٰۃ کو لیا, اپنے ملازم کو دے دیا, تنخواہ دی نہیں, اس کو ملازم گھر والی کو پکڑا دیا, گھر والے جو کام کر رہا ہے اس کو پکڑا دیا اور اس پہ احسان بھی جتایا. تو یہ جو انٹیگریٹ جو وہ ہے یعنی سمجھیں آپ کے لوگوں کی عزت نفس ہوگی کیونکہ آپ ریاست دے گی اور ریاست لے گی, آپ اپنی لائبلٹی سمجھ کے دیں گے. آپ یہ نہیں سمجھیں کوئی احسان کر رہے ہیں, کوئی یہ آپ کوئی یعنی کسی کے اوپر وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کا حق رکھا ہے کیونکہ یہ دولت آپ کے پاس آئی ہے. اسلام کو تو بیسک اصول یہی ہے کہ جو دولت ہے یہ آپ کا تو نہیں, آپ کی تو نہیں ہے, یہ آپ کو ایز اے خلیفہ دی گئی ہے. تو جب تک آپ حق نہیں ادا کریں گے تو یہ جو جب آپ ریاست لے رہی ہوگی اور ریاست دے رہی ہوگی تو ایک تو یہ کہ فل پوٹینشیل پہ آئے گی, اور دوسرا یہ کہ یہ جو عزت نفس کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور تیسری جو بات میں نے آپ سے پہلے کی تھی وہ یہ کہ اگر ہم اور آپ کر رہے ہوں گے تو آپ 2 لوگوں کا آپ خیال کر لیں گے, 3 کا میں خیال کر لوں گا, لیکن 1 کروڑ غریب فیملیز کا تو نہیں آپ خیال کر سکتے جن کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. اور اسی لیے اسلام کی جو عمارت کھڑی ہوئی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ جتنی امپورٹنٹ ہم نے اس کو فرگو کیا ہوا ہے. نماز تو یہ موضوع نہیں ہے, لیکن صلاۃ کا نظام ہے اور نماز کا زکوٰۃ کا نظام ہے جس پہ اسلام کی پوری عمارت جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے.
اچھا اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کا پوٹینشیل پہ بات کر لیتا ہوں کہ اس کا پوٹینشیل کتنا زیادہ ہے. جنرلی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا پوٹینشیل نہیں ہے, حالانکہ زکوٰۃ میں 3 قسم کے ایسٹس ہوتے ہیں. ایک تو آپ کے پرسنل یوز کے اندر ہیں, ان پہ تو ظاہر نہیں ہے, لیکن جو دوسرے ہیں جو آپ نے گروتھ کے لیے رکھے ہوئے ہیں, زکوٰۃ کا ایک مطلب گروتھ بھی ہے نا, تو جو گروتھ کے رکھے ہیں اس پہ 2.5% ہے, اور وہ ایسٹ کے جو پروڈیوس کر رہے ہیں, یعنی جو پروڈکشن کر رہے ہیں, جیسے آپ کے ایگریکلچر ایسٹس ہیں, تو جو پروڈیوس کر رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے عشر ہے. وہ زکوٰۃ کی ایک قسم ہے, ہم اس کو سمجھتے ہیں وہ الگ سے ہے. اور کیونکہ ہمارے ہاں یعنی اتنا اس پہ اشتہاد اس طرح سے نہیں ہوا ہے, لیکن میں نے ابھی اس وقت جو جدید لوگ جو کام کر رہے ہیں اس پہ, جیسے یوسف القرضاوی نے بڑا کام کیا ہے, ابو زہرا نے, اور کئی جو عرب کے علماء ہیں جو کام کر رہے ہیں, انہوں نے جب کام کیا انہوں نے ان کا خیال یہ ہے کہ جس طرح سے ایگریکلچر پروڈکشن کے اوپر ہے اسی طریقے سے انڈسٹریل پروڈکشن کے اوپر بھی ہے. جو آپ کے انڈسٹریل پروڈکشن ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک غریب آدمی جس کے پاس 1 کنال کی زمین ہو, اس کی آپ پروڈکشن پہ تو لے رہے ہیں, لیکن بڑے بڑے کارخانہ دار ہیں اور بڑے بڑے ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں جن کی پروڈکشن کے اوپر آپ نہیں لے رہے. تو ان کا یوسف القرضاوی کا ویو یہ ہے کہ وہ ایسٹ کے جو پروڈیوس کر رہے ہیں ان کی پروڈکشن پہ وہ ہے عشر ہے. وہ اسی طرح کا ہے کہ نبی کریم نے صرف 4 فصلوں کا نام لیا تھا کہ بھائی ان پہ ہے, لیکن امام حضرات ہمارے انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ساری فصلوں پہ ہوگا کیونکہ قیاس اپلائی ہوتا ہے نا. تو اس زمانے میں جو ایسٹس ہیں, بڑے بڑے کارخانے ہیں, بڑی بڑی چیزیں ہیں, ان کے اوپر جو پروڈکشن ہو رہی ہے وہ زمانے میں تو نہیں تھی, تو اس کے اوپر اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ میں نے یوسف القرضاوی تو میجر کام کیا ہے, اور 3 علماء ہیں جو ابو زہرا اور عبد الرحمن خلاف, ان کا بھی اس پہ یہی ہے کہ جو پروڈکشن ہے اس کے اوپر بھی عشر لگنا چاہیے, چاہے وہ انڈسٹریل پروڈکشن بھی ہو. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ میں 4 چیزیں بات کر رہا ہوں اس کے اوپر, یعنی کہ ہمارا اسلام کا سسٹم کس طریقے سے ہو سکتا ہے. اگر ہم 2.5% ٹیکس آن ویلتھ لگائیں تو اس کا پوٹینشیل جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 2500 بلین. اس وقت انڈیویجول ٹیکس جو جمع ہو رہا ہے پاکستان کے اندر وہ تقریباً 250 سے 300 بلین ہو رہا ہے. آدھا سیلری کلاس دے رہی ہے, آدھا بزنس کلاس دے رہی ہے. جو 90% ہے وہ تو آپ کو پتا ہے بڑی کمپنیز دے رہی ہوتی ہیں. تو یہ اتنا اچھا, یہ پوٹینشیل اتنا بڑا ہے. ہم نے تو اس پہ خیر الگ الگ سیکٹرز پہ بھی کام کیا ہے, لیکن اس کی ایک آسان سی بات ہے کہ پاکستان کی اس وقت جی ڈی پی ہے جو 47 ٹریلین ہے, اور جی ڈی پی ٹو ویلتھ ٹو جی ڈی پی ریشو جو جنرلی ہوتا ہے وہ 5 ٹائمز ہوتا ہے اس کا. تو پاکستان کی ویلتھ ہوگی 250 ٹریلین کے قریب. تو آرام سے آپ 2500 بلین جمع کر سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اس رقم سے ہر غریب فیملی کو, یعنی پاکستان میں اگر 7 کروڑ لوگ ہیں تو اگر ایک فیملی میں 6 سے 7 لوگ ہیں تو ایک فیملی کو سال میں آپ 2 لاکھ سے اوپر دے سکتے ہیں. اور اس رقم سے ظاہر ہے کہ آپ ان کی بیسک ضروریات حل کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ کیا کہ ان کی اسکل بلڈنگ کر سکتے ہیں. یعنی ملک کو آپ ایک معاشی جو ہے وہ استحکام کی طرف لا سکتے ہیں, اکنامی کو امپروو کر سکتے ہیں, معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں. اتنی بڑی رقم ہے. بات تو میں نے آپ کو بتائی کہ 2.5% جو آپ کی ویلتھ پہ اگر آپ لگائیں, ہر قسم کی ویلتھ پہ جو پرسنل یوز میں نہیں ہے, یعنی پرسنل یوز کے علاوہ جتنی بھی ویلتھ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 10 پلاٹ رکھے ہوئے, آپ نے فتویٰ لے لیا کہ یہ تو مجھے بیچنا ہی نہیں ہے. یہ کون سی بات ہے کہ آپ کو بیچنا نہیں ہے نا پرسنل یوز میں, اور آپ کہیں کہ اس پہ وہ نہیں دینی. تو جتنی بھی آپ کی ویلتھ ہے, آپ کو پتا ہے زیادہ تر ویلتھ ریئل اسٹیٹ میں ہے, پھر بزنس ایسٹس کے اندر ہے, تو آپ ہر فیملی کو 2 لاکھ سے اوپر دے سکتے ہیں, اور یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ ان کی زندگی کو بہتر کر سکتی ہے کچھ سالوں میں. دوسری بات جو میں آپ سے کر رہا تھا وہ عشر کی بات کر رہا تھا کہ اگر آپ ساری سب تقریباً جو سیلز ٹیکس جمع ہو رہا ہے پاکستان کے اندر وہ 2 ٹریلین کے آس پاس جمع ہو رہا ہے, 2000 بلین سے اوپر. تو اور وہ جو ہے وہ لے تو 17% رہی ہے گورنمنٹ, لیکن اس میں اتنے مسائل ہیں کہ جو افیکٹو ریٹ ہے جو جمع ہو رہی ہے اس پہ صرف 4.25% جمع ہو رہی ہے وہ. تو اگر یہ عشر 5% کے حساب سے آپ لگائیں پوری ہر کسی کی پروڈکشن پہ, تو ایک تو آپ رقم زیادہ جمع ہوگی اس سے, خیر وہ تو ایک الگ بات ہے. دوسری بات یہ کہ عشر کے جو پیسے جو آپ سیل ٹیکس کے پیسے لے رہے ہیں اتنی رقم آپ تقریباً آدھے سے اس سے بھی بڑھ کے پیسے جو ہے وہ آپ انٹرسٹ میں پے کر رہے ہیں. تو یہ جو پیسہ ہوگا, جو عشر کا پیسہ ہوگا, یہ غریب کے لیے ہوگا, تو اس کو ان کو جو ہے وہ مہنگائی سے پروٹیکٹ بھی کرے گا. ابھی کیا پوزیشن ہے, 10% مہنگائی ہو جاتی ہے, سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس طرح سے لگایا اور غریبوں کے لیے کیا تو ان کو مہنگائی سے آپ انسولیٹ بھی کر رہے ہوں گے. تیسری بات جو میں آپ سے کر رہا تھا وہ یہ کہ جو انٹرسٹ پہ بات کی, کہ اگر انٹرسٹ پہ ہم اسلامک بینکنگ اور اس کی بات کرتے رہتے ہیں, حالانکہ اس پہ کئی لوگوں کا خیال بھی تھا کہ اسلامک بینکنگ میں کئی جگہوں پہ آپ الٹیمیٹلی تو آپ اسٹیٹ بینک کے ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ ہی بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, اس کی 4 ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یعنی ریکمنڈ ہم بھی اسلامک میزان میں یا اسلامک بینک میں ہی رکھوا رہے ہوتے ہیں, لیکن باہر اس میں مسئلے ہیں. اس وقت دنیا میں مسئلہ ہے یہ کہ ریٹ آف انٹرسٹ کوئی یہ بات نہیں ہے کہ یہ کوئی مطلب ایسی باتیں ہو نہیں سکتی. دنیا میں اس وقت 3 بڑی مارکیٹس کے اندر یورپ, امریکہ, جاپان 0 ریٹ کے اوپر ہے, آلموسٹ 0 ریٹ کے اوپر ہے. اور جو اکنامکس کا جو سب سے بڑا بندہ جس کے بارے میں مشہور لارڈ جو جان مینیٹ کینز, اس کا یہ خیال تھا کہ اگر آپ کو اکنامک پالیسی اچھی رکھنی ہے تو لانگ ٹرم آپ کا جو ریٹ ہونا چاہیے وہ 0 کے قریب ہونا چاہیے, اس پہ رکھیں اور چھوڑ دیں آپ.
تو یہ ہم کوئی وہ بات نہیں کر رہے کہ جی کوئی ایسی بات کریں جو انہونی بات کریں. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس وقت جو آپ ٹیکس کے اندر جو 2,000 بلین 3,000 بلین تقریباً دے رہے ہیں انٹرسٹ کے اندر, تو آپ اگر آپ کم کر کے اس کو ایون ایک آدھ بیرونی قرضے کو چھوڑ دیں, اس پہ تو ظاہر ہے آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا, اس پہ تو آپ کو دینا پڑے گا, لیکن وہ ٹوٹل جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس کا 10% ہوگا. زیادہ تر آپ جو گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے وہ بڑے بینکوں کو اور ان کے کھاتے داروں کو دے رہی ہے. تو اگر آپ یہ ریٹ آف انٹرسٹ کم کریں اور لوگ بیٹھے بیٹھے کھانے کے عادی نہ ہوں تو تقریباً گورنمنٹ 2,000 بلین بچا سکتی ہے, اور اس پیسے سے آپ پورا یعنی بڑا کام کر سکتے ہیں. تو 3 چیزیں, پہلی بات آپ نے ویلفیئر ٹیکس لگایا, دوسری آپ نے جی سی کی جگہ اشر لگائے, بالکل اسٹیٹ 5%, کوئی ان پٹ آؤٹ پٹ کا چکر نہیں. یہاں پہ آپ کو پتا ہے سیس اندر کتنی کمپلیکیشن ہے کہ ریٹ 17% ہے, جمع 4.25% ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ ریٹ آف انٹرسٹ کو بالکل آپ 0 پہ لے جائیں تو آپ گورنمنٹ سب سے پہلے فائدہ اٹھائے گی, اور اس کے اور یہاں پہ دوسری بات یہ کہ جس طرح سے ویسٹرن کنٹریز میں دولت کنسنٹریٹ ہوئی ہے, جب آپ انٹرسٹ کم کرتے ہیں تو دولت کنسنٹریٹ ہونی شروع, وہ بھی نہیں ہوگی, اس لیے کہ ہم نے زکوٰۃ بھی ساتھ ہی کرنی ہے. ہر ویلتھ کے اوپر جو ہے وہ بھی آپ کو 2.5% دینا ہے, تو اس طرح کی کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی جو ہم نے ویسٹرن ممالک کے اندر دیکھی ہے. چوتھی بات میں نے یہ کہا تھا کہ لوگوں سے آپ کام کرائیں. جب آپ لوگوں کو پیسے دیں, وہاں سے زکوٰۃ سے بھی پیسے دے رہے ہیں, عشر سے بھی دے رہے ہیں, تو آپ لوگوں سے کام بھی کرائیں. جو بیچارے لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ 50 لاکھ لوگ, پتہ نہیں کتنے لوگ بے روزگار ہیں, اور یہاں پہ ہزاروں کام پڑے ہوئے ہیں, انفراسٹرکچر سے لے کے, روڈوں سے لے کے, درختوں سے لے کے, پتہ نہیں کتنے کام ہیں, آپ کام نہیں کرا پا رہے. تو اس پہ آپ کام کرائیں. یہ ڈاکٹر اسد زمان نے بھی کیا تھا, حالانکہ میرا تھوڑا سا اس میں اختلاف ان سے بات میں یہ تھا, وہ ان کا یہ خیال تھا کہ یعنی پیسے چھاپ کے ایک طرح سے دے دیں. میرا یہ خیال ہے کہ امینوں سے لے کے دیں, کیونکہ پیسے چھاپ کے امریکہ میں تو انفلیشن نہیں ہوا, لیکن پاکستان میں اگر آپ پیسے چھاپ کے دیں گے تو انفلیشن کے زیادہ امکانات ہیں. جبکہ اسلام کا سسٹم بڑا کلیئر ہے کہ ہر امیر کو اپنی دولت کا 2.5% دینا ہے. تو ہم ایک ایسے سسٹم کی طرف سے جا سکتے ہیں جس میں ہم 4-5 سالوں کے اندر ہم غربت دور کر سکتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں, لیکن ہمیں یقین ہے, تو نبی کریم نے حضرت معاذ کو بھیجا تھا ایک جگہ پہ, تو 3 سال بعد کہتے ہیں کہ وہاں پہ زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. تو سسٹم ہمارا زبردست ہے, مگر ہم اس سسٹم پہ اس طرح بات نہیں کر رہے. ہم انٹرسٹ پہ بھی بات کرتے ہیں, تو ہم یہ نہیں بتاتے کہ اس کی امپلیکیشن کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں یہ ہے تو بس اس طرح سے کرنا ہے. تو ہمارے پاس ایک نسخہ کیمیا ہے. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. اور جہاں زکوٰۃ پہ اتنی دفعہ قرآن میں بات ہوئی ہے, مطلب آپ ہر 40-50 مرتبہ تو میرا خیال یقینی طور پہ نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ بات ہوئی ہے. تو اس سسٹم کو ہم نافذ کریں, اور اس سے پورا جو ہے وہ اپنی اکنامی بھی امپروو کریں, اپنا معاشرہ بھی امپروو کریں, اور آخرت پہ بھی ہم جواب دے ہو سکیں اللہ کے سامنے. تھینک یو جی. بہت شکریہ سر.